عظیم معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ ایسے مسائل، ایسے معاملات ہوتے ہیں امت کے اندر جو بگاڑ کا سبب بن رہے ہوتے ہیں اسلام کے اندر، ان کو اصلاح، اپنا تنقید برائے اصلاح کے لیے قوم کے اندر اجاگر کرنا لازم بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو محض اصلاح چاہتے ہیں، فرقہ واریت کی بات نہیں کرنا چاہتے، امت کو فرقہ واریت میں نہیں ڈالنا چاہتے، اس کے باوجود بھی مجبوراً کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا اجاگر کرنا لازم و ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، اس کو آپ سمجھ جائیں گے مکمل طور پہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یہ پاگل پن ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے۔ کوئی اس طرح کی عبادت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے عذاب آیا بنی اسرائیل پر، حکم فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، مارو، عذاب کے طور پہ یہ ایک واقعہ گزرا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی تاریخ کے اندر کہیں بھی کسی امت میں یہ چیز عبادت نہ تھی کہ اپنے اوپر ظلم کرنا۔ تو فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت منہ پر تماچے مارے، اپنے گریبان کو چاک کرے، گریبان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے، صبر نہ کرے مصیبت کے وقت، تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری امت سے وہ خارج ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ یہ کل کچھ ساتھی میسیج کے ذریعے یہ روایت لکھی ہوئی پوچھ رہے تھے، بالکل یہ سند کے حوالے سے صحیح روایت ہے۔ فرمایا کہ جو مصیبت میں، پریشانی میں آ کے زمانہ جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے، اپنے منہ پہ تماچے مارے، گریبان کو پھاڑے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دے، ایسا انسان ہماری امت سے نہیں ہے، وہ خارج ہو گیا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو صبر کی تلقین کی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا صبر سے کام لو اور نماز کو ادا کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ پھر ایسے نمازیوں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ خود خدا کی ذات ہوتی ہے۔ تو یہ ایمان والوں کا ایک بہترین انداز اور طریقہ ہے۔ جیسا کہ میدان کربلا میں اس قدر قربانیاں دینے کے باوجود بھی کوئی واویلا، کوئی پریشانی اس طرح کی سامنے نظر نہ آئی، وہ استقامت کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیتے رہے، انہوں نے کوئی اس طرح کا واویلا بالکل نہ کیا تھا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں زمانہ جاہلیت کی 4 عادتیں ایسی ہوں گی جو باقی رہیں گی، ان کو میری امت کے لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ 4 عادتیں یاد رکھیں۔ ان میں سے پہلی عادت فرمایا کہ حسب پر فخر کرنا، خاندانی شرف پر فخر کرنا، بھئی میں تو فلاں ہوں، میں تو چودھری ہوں، میرا تو فلاں قوم سے تعلق ہے، اس پر فخر کرنا یہ زمانہ جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں، یہ میری امت میں ہمیشہ فرمایا رہے گا۔ جس طرح میں اور آپ دیکھیں کہ کیا جاتا ہے فخر، ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو فلاں قبیلے سے، ہم تو فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سے بڑا اور کون ہے دنیا کے اندر۔ یہ قوم، قبیلے، یہ صرف تعارف کے لیے تھے، نہ کہ یہ مقام و مرتبہ کے لیے۔ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک صرف برتری کا معیار تقویٰ ہے۔ کوئی چھوٹی ظاہراً جو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر چھوٹی قوم شمار ہوتی ہے، اس کا آدمی ہے لیکن وہ متقی پرہیزگار ہے۔ ایک بڑی سے بڑی قوم سے تعلق رکھنے والا جو اپنے حسب نسب پر فخر کرتا ہے، وہ متقی نہیں ہے۔ رب کے نزدیک وہ ظاہراً جو معاشرے کے اندر چھوٹی قوم شمار ہوتی ہے، اس کا متقی انسان رب کے نزدیک زیادہ وہ اپنا اللہ کے ہاں معیار والا ہے۔ تو فرمایا پہلی چیز حسب پر، خاندانی شرف پر فخر کرنا۔ دوسری چیز فرمایا نسب پر طعن کرنا، دوسروں پر، یہ بھی یہ تو چھوٹی قوم سے ہے، فلاں فلاں۔ یہ زمانہ جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں،
اور فرمایا میری امت کے اندر یہ بھی رہے گی۔ ستاروں سے بارش طلب کرنا، ہمارے ہاں ہیں بہت زیادہ، آپ کو گلی گلی نظر آئیں گے بابے، ہم دوڑتے ہیں ان طرف، کوئی چھوٹا سا معاملہ ہو نا، نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ سیرت و صورت مصطفیٰ کا پتہ، ان ملنگوں اور ان بابوں کی طرف دوڑیں گے جو لٹیرے ہیں ماس، جنہوں نے دکانداری بنا رکھی ہے، ان کی طرف جا کر ہم اپنے تمام مشکلات کا حل انہی سے ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ وہ خود ان کی گھر کا نظام سارا برباد ہوتا ہے، وہ پریشان حال ہوتے ہیں خود، ان کی گھر میں کوئی نہیں سنتا اور ہمارا معاشروں کی طرف دوڑ رہا ہے، اور ان کی ایسی اوٹ پٹانکیاں ہوتی ہیں کہ ان کو بولنے کی تمیز نہیں ہوتی، اور پھر یہاں تک آیا کہ اگر کوئی وہ ایسا بابا کسی کو گالی دے دے نا، پھر آگے سے مرید کہتے ہیں بس اس کا بیڑا پار ہو گیا، گالی دے دی نا بابا نے، لعنت بھائی خدا کی برس رہی ہے کہ وہ گالی گلوت دے رہے، بہن کی ماؤں کی غلیظ گالیاں دے رہے، تم اس سے فیض حاصل کرے ہو گالیوں سے یار۔ یہ زمانہ جاہلیت کے دور کے معاملات ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں بھی یہ رہیں گے۔ اچھا اس سے کوئی دلیل پکڑے بھی، اللہ کے نبی نے کہہ دیا رہیں گے، تو پھر ہم تو اس لیے جاتے ہیں، وہ رہنا جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں پابند کر دیا گیا کہ تم نے کرنا ہے، نہ فرمایا یہ گندے لوگ ہوں گے، یہ غلط لوگ ہوں گے، یہ غلیظ لوگ ہوں گے جو قرآن حدیث کو، نماز کو، احکام الہی کو چھوڑ کر اس طرح کے ملنگوں کی طرف جا کے اپنی مشکلات کو حل کرانے کی کوشش کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکم دیا جا رہا ہے، تردید کی جا رہی ہے بھئی اس سے بچو، یہ تین چیزیں۔ اور چوتھا فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی جو چوتھی چیز ہوگی میری امت میں رہے گی، فرمایا وہ یہ کہ نوحہ کرنے والی عورتیں ہوں گی، جو زمانہ جاہلیت میں مشکل وقت میں نوحہ کرتی تھی، ماتم کرتی تھی، اور یہ میری قوم کے اندر، میری امت کے اندر ہمیشہ یہ چیز بھی رہے گی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی باتوں پر وعید تو کی لیکن اس کے متعلق سزا واضح نہیں کی۔ نوحہ کرنے والی، ماتم کرنے والی عورتوں کے متعلق فرمایا کہ اگر نوحہ کرنے والی، ماتم کرنے والی عورت بغیر توبہ کے مر گئی، یہ واضح الفاظ مسلم کی روایت ہے، فرمایا ایسے وہ مر گئی تو قیامت کے دن پگھلے ہوئے تانبے اور خارش دار قمیض پہنائی جائے گی ایسی عورت کو، جو مشکل وقت میں صبر نہیں کرتی، واویلا کرتی ہے، نوحہ کرتی ہے، ماتم کرتی ہے، ایسی عورت کے ساتھ یہ حشر کر دیا جائے گا۔ تو یہ مسلم کی روایت۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داود کی کتب سیاح کی معتبر ترین کتاب ہے یہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی دونوں عورتیں جو ہیں یہ لانتی ہیں، اللہ کے نبی نے ان پر لعنت فرمائی ہے، جو نوحہ اور ماتم کرتی ہیں یا نوحہ اور اس طرح کی واویلا چیزیں سنتی ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے، کئی ساتھی پوچھ رہے تھے حضرت ہم کرتے نہیں ہیں لیکن شوق سے سنتے ہیں، کیا حکم ہے؟ قرآن کو سننا میں کیا دشواری ہے آپ کو؟ اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کا قرآن سنیں، اس میں کیا دلچسپی ہے کہ جس کے اندر عجیب طرح کے معاملات اہل بیت کے متعلق بکواست کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو سننے میں یہ ذوقیہ طور پہ سنتے، کیا مزہ آتا ہے ان میں؟ بھئی قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا کلام سنیں، حدیث مبارکہ پڑھیں، حدیث مبارکہ سنیں، یہ چیز ہے مین اصل جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے تھی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ، یہ کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ، یہ وہی کرنے والے جو لوگ ہیں انہی کے بہت بڑے محقق ہیں، ان کی کتاب ہے، یاد رکھیں۔ لکھتے ہیں کہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر بقدر مصیبت نازل کیا جاتا ہے، انسان پر جتنا بڑی مصیبت ہے نا اس کے برابر اللہ تعالیٰ انسان کو صبر کی قوت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پر اتنا بڑی مصیبت نہیں لے کے آتا کہ اس کے صبر سے بھی وہ ماورا ہو، نہیں، اتنا صبر بھی، قوت بھی عطا کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ اپنے زانوں پہ مارا واویلا کرتے ہوئے اور منہ سے کوئی آواز نکالی، تو ایسے بندے کے پچھلے سارے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، مصیبت کے وقت صبر کرنا یہ ایمان کی مین علامت ہے، یہ انہی کی کتاب حضرت علی علیہ السلام سے یہ روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک ہے، یہ اسی مکتبہ فکر کی کتاب ہے، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا کسی بھی مکتبہ فکر کا، ہر بندہ سمجھ رہا ہے، کسی کو پریشانی ہے بعد میں وہ انفرادی طور پہ بھی ہم سے آ کے بات کر سکتا ہے، یہ دین ہے، نہ میرے باپ کی نہ کسی کے باپ کی کوئی وراثت ہے، ہم نے کھلے عام دین کی اشاعت کرنی ہے، دین کی بات کرنی ہے، جو غلطی بھی ہے اس کو ہم نے ہائی لائٹ کر کے بتانا ہے۔ یہ نام ہے ملا باقر مجلسی، کتاب کا نام ہے جلاء العیون، دوسری جلد، اس کے اندر واضح یہ روایت موجود ہے، فارسی کے اندر ہے، اس کا ترجمہ واضح طور پہ یہ ہے
لکھتے ہیں کہ امام تقی علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سید کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ دونوں شخصیات ایک مرتبہ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، آپ کے گھر جا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں، روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں کی وجہ سے مکمل گیلی ہو چکی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، کیا ماجرا ہے، کس چیز نے آپ کو اس قدر بے چین اور بے قرار کر رکھا ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب آسمانوں کی میں نے سیر کی اور جہنم کا مشاہدہ کیا، جہنم کو دیکھا تو میں نے جہنم کے اندر اپنی کچھ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، اور ان کو سزا یہ دی جا رہی تھی کہ ان کی شکل جو تھی، جسم باقیہ انسان والا تھا، ان کا سر وہ اتار کر کتے کا سر ان کے جسم پر لگا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھرا جا رہا تھا، ان کی چیخیں تھی، پکار رہی تھی، وہ رو رہی تھی، اے علی ان کے اس چیخ و پکار کی وجہ سے میں محمد تڑپ رہا ہوں اور رو رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس سزا پر جو کیا گیا گناہ تھا نا، بھئی کیوں یہ سزا دی جا رہی تھی، وہ سزا، وہ اپنا گناہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ گناہ کیا تھا، وہ کیا گناہ کرتی تھی؟ دو چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے ان کی شکلیں بدل گئی تھی جہنم کے اندر، اور ان کے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھرا جا رہا تھا، دو گناہوں کی وجہ۔ پہلا گناہ کیا تھا؟ پہلا گناہ فرمایا یہ تھا کہ وہ مشکل وقت میں صبر نہیں کرتی تھی، ماتم نوحہ واویلا کرتی تھی۔ پہلی وجہ ان کے جہنم میں جانے کی اور ان کی شکلیں بدل دی جانے کی اور ان کے پیٹ میں آگ بھر دی جانے کی پہلی وجہ کیا تھی؟ نوحہ کرنا، واویلا کرنا اور ماتم کرنا، مشکل وقت میں صبر نہ کرنا۔ دوسری وجہ حسد کرتی تھی وہ عورتیں۔ یہ دو بنیادی وجوہات تھی جن کی وجہ سے ان کو جہنم کے اندر ان کی شکلیں بدل کے ان کے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھرا جا رہا تھا۔ فرمایا ان کی وجہ سے میں محمد اس قدر بے چین و بے قرار ہوں۔ اور یہ پھر تلقین کی، فرمایا کہ جب بھی مشکل وقت آئے واویلا نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، ماتم نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، یہ تماشے نہیں لگانے، سنجیدگی اپنانی ہے، جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہی مولوی صاحب ہیں ملا باقر مجلسی، ان کی کتاب حیات القلوب، اس کی دوسری جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب یہ میدان کربلا کا یہ مارکا لگا ہوا تھا نا، تو مخالفین کے لشکروں کی آواز بلند تھی، شور و غل تھا، تلواروں کی آوازیں تھیں۔ تو امام حسین کی بہن زینب حضرت امام حسین کے پاس آئی، آپ خیمے میں تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ اے میرے بھائی، کیا آپ نے نہیں سنا دشمنوں کی باہر آوازیں آ رہی ہیں؟ یہ ہو الفاظ ہیں، کتاب حیات القلوب دوسری جلد ملا باقر مجلسی، اٹھائیں دیکھیں اور پھر سمجھائیں اس طبقے کو کہ بھی کیا کر رہے ہو، تمہارے بڑے کیا لکھ کے گئے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت زینب نے آ کے کہا اے بھائی، آپ نہیں سن رہے بار خیموں سے دشمنوں کی تلواروں کی آوازیں، وہ پکار رہے ہیں، وہ آوازیں دے رہے ہیں، وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا بہن تم صبر کرو، ابھی میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب کے اندر دیکھا، خواب میں نانا محمد بھی تشریف لائے، میرے بابا علی بھی تھے، میری فاطمۃ الزہرا بھی تھی، انہوں نے آ کے مجھے پیار بھی دیا اور نانا محمد نے پیار دیا۔ فرمایا بیٹے بہت جلد ان قریب آج ہی تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ بہن جب یہ بات کی تو روایت میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے واویلا کرنا شروع کر دیا اور منہ پہ تماچے مارنا شروع کر دیے۔ جب وہ رونا شروع کیا آپ نے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے میری معزز بہن، ویل اور عذاب اور ماتم ان لوگوں کے لیے جو ہمارے دشمن ہیں، میں ابھی تمہارے سامنے موجود ہوں، تم اس طرح کر کے دشمنوں کو کیوں خوش کر رہی ہو؟ ایسا ماتم، ایسا یہ لفظ ہیں، آپ آ کے دیکھیں فارسی کے اندر مکمل وہ عبارت موجود ہے ہمارے پاس۔ لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا اس قدر تم جلد اپنے دشمنوں کو اپنے اوپر خوش نہ کرو، یہ واویلا، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ بے صبری ہمارے دشمنوں کے مقدر میں ہے، ہم لوگ تو صبر کرنے والے ہیں۔ فرمایا میں جب چلا جاؤں تم نے صبر کرنا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، واویلا، نوحہ، ماتم اس طرح کا کچھ بھی نہیں کرنا۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے منع کیا تھا جو انہی کی کتابوں۔ اسی طرح
اسی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین نے وصیت کی تھی گھر والوں کو، فرمایا کہ جب میں اپنے دشمنوں کی تلوار کے نیچے آ جاؤں اور مجھے وہ شہید کر دیں اور میں چلا جاؤں تو میں تمہیں قسم دیتا ہوں نہ واویلا کرنا ہے، نہ نوحہ کرنا ہے، نہ ماتم کرنا ہے، نہ کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا ہے، صبر سے تم نے کام لینا ہے۔ اکٹھی دو روایتیں اس حیات القلوب کی کتاب کے اندر واضح روایتیں آ رہی ہیں۔ آپ مشاہدہ کریں، چلے جائیں، یہ معاملہ جب ہو رہا ہوتا ہے نا، ان کے اندر غور کریں، جو یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اوٹ پٹانگی، یہ تماشے لگے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی ایک بندہ بھی آپ کو سنجیدہ، کوئی پڑھا لکھا، کوئی صاف ستھرا، کوئی علم والا، کوئی معیاری آدمی آپ کو بالکل نظر نہیں آئے گا۔ ٹوٹل نشئی، شرابی، زانی، بدکردار، بے وقوف اور غلیظ قسم کے لوگ سارے نظر آئیں گے، اور یہ ایک مذہب ہے اور یہ ایک مسلک ہے اور اسلام کا نام دیا جا رہا ہے اس کو۔ جو بڑے بیٹھے ہیں، جو سمجھانے والے ان کو، ان میں سے ایک بھی آگے نہیں آ رہا۔ اگر اس قدر یہ بڑی عبادت تھی، نیکی تھی، تو نیکی ان کے مقدر میں نہیں ہے کیا؟ یہ محض ڈھونگ ہے، یہ مذاق ہے دین کے ساتھ، یہ اسلام کو بدنام کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی ہے نا، اس کے پاس کوئی دلائل ہیں، کوئی ثبوت ہے تو ہمیں بھی بتائیں، تاکہ اس قدر عظیم نیکی سے ہم محروم نہ رہیں، تاکہ ہم بھی اس نیکی میں شامل ہو جائیں۔ خدا کے لیے اسلام کی طرف متوجہ ہوں۔ اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، خواتین کا ننگے پاؤں، ننگے سر، بغیر دوپٹے کے باہر گلیوں میں اور روڈوں پہ گھومنا، اور وہ غم حسین مناتے ہوئے یہ طریقہ، یہ کہاں کا اصول ہے یار؟ کل وہ روایت بیان کر رہے تھے کہ قیامت کا دن، محشر کا دن لگا ہوگا، اچانک ایک آواز آئے گی، اعلان ہوگا کہ تمام لوگ، ہر امت کے تمام افراد اپنے سر جھکا لو، نظریں نیچی کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے۔ یہ ہیں وہ شخصیات جن کے لیے میدان محشر میں سب کو سر جھکانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سید کائنات کا گزر ہو رہا ہے وہاں پہ، اور سید کائنات کی محبت میں آ کے واویلا اور بال بکھیر کر روڈوں پہ تڑپتے ہوئی ہماری جوان خواتین نظر آئیں۔ یہ اسلام ہے کیا میرے بھائی؟ نہ تھا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ جذبات نہیں ہے۔ ہم ہوش و حواس سے بات کر رہے ہیں، ہم اسلام کے حقائق سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہ سمجھے تو اپنے مقدر کو روئے، وہ اپنی طرف متوجہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسلام یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ ہوں۔ اسلام یہی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف متوجہ ہوں، سنجیدگی اپنائیں۔ اس طرح کے ایام کے اندر واویلا، ماتم اور چار پہیاں الٹی کر کے اور جانوروں کے ساتھ کیا کیا معاملات، اور ان کی سجاوٹ، اور وہاں جا کے منتیں ماننا، اور کیا کچھ پتہ نہیں تماشے ہوتے ہیں۔ اسلام یہ ہے، خوبصورت انداز یہ ہے۔ آپ 10 دنوں میں قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو 9، 10 یا 10، 11، ٹھیک ہے نا؟ بنی اسرائیل کے وہ یہودی جو رکھتے تھے روزہ، فرمایا کیوں رکھتے ہو یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی تھی۔ فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کیا تھا۔ اس خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معاملے کی وجہ سے خوشی منائیں۔ آئندہ کے لیے بھی روزہ رکھا جائے گا۔ تمام صحابہ نے رکھا، پھر فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو۔ یہودی 1 رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو، 9، 10 یا 10، 11، یہ 2 روزے رکھو۔ اور یہ روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، درود پاک پڑھنا، اور ایسی محفل سجانا گھروں کے اندر، اپنے بچوں کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا بچپنا، آپ کی قربانیاں، آپ کا قرآن کا تلاوت کرنا، آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا دین سے لگن، یہ ہیں مین چیزیں اسلام۔ یہ سمجھا، ہاں غم حسین کے اندر آنسو بہہ جائیں، یہ کمال ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایمان کی ایک علامت ہے۔ لیکن یہ جو معاملات نظر آ رہے ہیں، اب کیا الفاظ کہے جائیں، یہ بالکل اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کو بدنام کرنا ہے۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں اسلام کی صحیح معنی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔